دین کوئی چیز کہہ نہیں سکتی. سید احمد شہید کی وہ پہلا معرکہ تھا جو اسلام کی خاطر انہوں نے آواز اٹھائی. اسی یہ دوسری بات ہے کہ بابر رانا سانگا سے لڑتے ہوئے اس نے شراب کیے توڑ دیے یا پیالے توڑ دیے، شراب بہا دی وغیرہ. دیٹ واز اونلی ٹو انرجائز ہز سولجرس، یعنی ان کو جوش دلانے کے لیے. اس کے بعد وہ افیون کھاتا تھا اور اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو جو اوت لی تھی، جو ختم کری تھی شراب کے بارے میں، افیون کے بارے میں نہیں کی تھی. اس سے آپ کو ہمارے شہنشاہ، ہمارے جو بادشاہ اور حکمران تھے، ان کی مائنڈ سیٹ کا یا ان کے اورینٹیشن کا آپ کو پتہ. اسی وہ اپنی ڈائناسٹیز کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. اسی لیے سید احمد شہید کی تحریک جو ہے اپنی نوعیت کی ایک منفرد تحریک تھی. انہوں نے دیکھا سکھوں کا ظلم ستم ہے تو پھر انہوں نے جا کر جہاد کیا. تبھی ورڈ جہاد استعمال ہوا پہلی دفعہ میرے اپنے خیال سے صحیح معنوں میں. جہاد، ورڈ جہاد یعنی یہ اصطلاح سید احمد شہید کے معرکے میں استعمال ہوئی. دوسرے سب ہندوؤں سے لڑے اور مسلمانوں سے لڑے. دیکھیے ٹھیک ہے، وہ ایک اور طرح کی اور طرح. اچھا، یہ سید احمد شہید کے بارے میں مولانا قصوری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ جو ایک موومنٹ اٹھی، رائے بریلی سے اٹھی اور جہاں پنجاب تک آئی، تو وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی، وہ سکھوں کے خلاف تھی. انگریزوں کو وہاں چھوڑ کے انہوں نے سکھوں کے خلاف لڑنا پسند کیا. اس کا کیا سبب تھا؟ یہاں میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں فکر اقبال کے حوالے سے اور امام احمد رضا کی فکر کے حوالے سے، جہاں کے ان کے فالوورز جو ہیں وہ سواد اعظم آج بھی موجود ہے. اور آپ ان کے کردار کے اندر جو آپ یہ صوفیاء اور اوپر یہ ساری تصوف کی تحریر اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ دیکھیں گے، وہ اس فکر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور وہ جو علامہ اقبال نے بھی اس تناظر میں وہ جو بات کہی تھی ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں، بمصطفیٰ بیرساں خیشرا کے دی ہم اوس گرب اون رسیدی تمام بولا بیس. اسی چیز کو امام احمد رضا یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. یہ جو ساری فکر ہے اس میں بہت ساری میں اس کے اندر جانا نہیں چاہتا. وہ اس لیے کہ اگر سکھوں کے خلاف ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ دعوت فکر کے طور پر سکھوں کے خلاف جہاد تھا، تو سرحد کے اندر کون سے سکھ بیٹھے ہوئے تھے؟ نہیں میں عرض کر سکوں وہ اختیار کرنے گئے تھے جہاد. ان کا ارادہ تھا کہ پٹھانوں کو اکٹھا کر کے سکھوں سے لڑائی کریں گے. یہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہ ایک فکر ہے. اس کو آپ اس کے مظاہر جو ہیں وہ صرف ایک پہلو میں نہیں دیکھیں گے. یہاں کیا یہ بات موجود نہیں ہے کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ کی اپنی انتہا کے اوپر پہنچی ہوئی تھی اور مسلمانوں کی مسلمہ طور پر مسلم لیگ جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ مسلم ہو چکی تھی، تو اس وقت بھی ہمارے مذہبی چند شخصیات جو ہیں، بلکہ کافی ساری شخصیات جو ہیں، وہ والی فکر کہ آپ ایٹ اے ٹائم جہاں آپ فرنگی سامراج کے خلاف لڑ رہے ہیں تو برہمنی سامراج جو ہے اس کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ دوستیوں کا تعلق جو ہے وہ کہ کس سیاق و سباق کے اندر جو ہے، اور گیتا اور قرآن کے اکٹھے جلوس جو ہیں اور گاندھی کو مسجدوں کے اندر لا کر ان کے خطبے دلوانا، یہ کافی سارا ایک الگ ایک منٹ میں لے لوں آپ. آپ نے پوچھا تھا کہ بھائی انہوں نے رائے بریلی سے تھے، پٹنہ ہیڈ کوارٹرز تھا، فرید کوٹ وغیرہ فرید پور سے انہوں نے ریکریوٹس لیے. یہاں کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ اس وقت پر جو ریاست تھی یا جو بھی ٹیریٹریز برطانیہ کے زیر نگراں تھے یا حکومت میں تھے، وہ اس معنی میں کوٹ ان کوٹ دارالحرب نہیں ہوئے تھے. یہاں مسلمانوں کو نہ اذان کی اجازت تھی، مسجدیں مس اپروپریٹ کر لیے گئے تھے. اور انگریزوں نے اجازت دے رکھی تھی. جی انگریزوں نے اجازت دے رکھی تھی. وہ دیکھیں گویا جو انگریزوں کے تابع ہندوستان تھا وہ دارالحرب نہیں تھا. وہ دارالحرب بالکل کبھی بھی رہا نہیں. یہ سلسلہ گفتگو جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو پھر اس کے خلاف اس سے ہجرت یا اس سے جو نکلنا ہے اس کی دینی حیثیت کیا ہوگی؟ نہیں، ہجرت نہیں کر رہے تھے وہ، تو جہاد لڑنے کے لیے یہاں آ رہے تھے. نہیں میں شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی بات لیکن خلافت میں جو ہجرت تھی وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا، اور جو مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں یہ تھے، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا. دیکھیے جب جد و جہد کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، ڈپلومیسی بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس میں بھی جہادہ کی ضرورت ہوتی ہے. جہادہ کا مطلب کوشش ہے، اسٹرائیونگ ہے. ٹھیک جی عبدالعزیز کا جو فتویٰ تھا اس میں یہ کہا تھا کہ مسلمان تبھی جہاد کر سکتے ہیں. ایک تو مطلب کئی اصول تھے. ایک تو یہ تھا کہ اگر ان کے اپنے مذہب کو وہ نقصان نہیں، اگر جیسے سکھوں نے اذان بند کرا دی پھر جہاد لڑنا لازمی ہو گیا. اور اگر آپ جہاد نہیں لڑ سکتے، کیونکہ جہاد کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ آپ کو جیتنا پڑے گا، مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے ٹکرائیں. تو اس پہ یہ تھا کہ اگر وہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ جہاد نہیں جیت سکتے تو پھر آپ ہجرت کر لیں. تو مگر یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ شاہ عبدالعزیز کا جو فتویٰ تھا انہوں نے کہا کہ دارالحرب تو بن گیا ہے ہندوستان، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہجرت کر لیں یا جہاد لڑیں. انہوں نے یہ بات نہیں کی، مگر یہ بحث مسلمانوں میں رہی، اور یہی بحث سید احمد رائے بریلی اور شاہ اسماعیل نے اسی کو آگے بڑھایا. جب سکھوں نے یہ ظلم شروع کیا پنجاب میں تو ان پہ لازمی ہو گیا کہ وہ جہاد جا کے لڑیں. ٹھیک، یہ کانٹیکسٹ تھا. جی مولانا، یہ بات جو قصوری صاحب نے بھی ہمارے سامنے رکھی کہ یہ ایک سلسلہ جو بنتا ہے، ہم ایک سلسلہ جو ہمارے فہم کے مطابق بنتا ہے، ہم شاہ اسماعیل اور شاہ سید احمد شہید سے سلسلے کو جوڑتے ہیں تحریک جہاد کو اور آگے اس کے نتائج تک پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصل سلسلہ دوسرا بنتا ہے، وہ مشائخ، وہ سنی کانفرنس، پھر مولانا علامہ اقبال، اور پھر یہ سلسلہ بنتا ہے. تو یہ جو تعبیرات کا فرق ہے، یہ آپ کے خیال میں اس کو کس نظر سے آپ دیکھیں؟ کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت کے اندر اختلاف رحمت ہے، جو ذاتیات کی بنیادوں پر نہ ہو، امت کے مفاد میں ہو. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جن بزرگوں نے قیام پاکستان کی حمایت نہیں کی، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کی تقسیم ہوگی اور یہ ہندوستان کا بٹوارہ نہیں، مسلمانوں کا بٹوارہ ہوگا، اور اس سے مسلمانوں کی قوت کمزور پڑ جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہی بزرگوں میں سے جب پاکستان بن گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد نہیں بنتی تب تک اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور جب مسجد بن گئی ہے تو اب اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، اب مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اور پھر یہاں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا سلسلہ، اور مولانا ظفر احمد انصاری، یہ تمام علماء کرام یہ پیش رہے شروع سے لے کر آخر تک. لیکن یہ جو کچھ جہادی تحریکیں چلیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی مجاہد فی سبیل اللہ تھے. جب سکھوں کے مظالم بڑھ گئے تو انہوں نے یہاں آ کر مسلمانوں کی قوت کو منظم کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کے مظالم کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ فرنگی سامراج کو نکالنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی ہے، سب سے زیادہ قربانی انہوں نے جانیں قربان کر دی. اور اگر علماء کرام کی قربانیوں کو آپ نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری تحریک ادھوری رہ جاتی ہے، تاریخ ادھوری رہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کا ایک